السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا بیان کا وہ یہ کہ جو جان بوجھ کر نمازیں قضا کر دیتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، ان کی کیا سزائیں ہیں۔ آئیے وہ سننے سے پہلے انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بروز قیامت میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ آئیے بیان کی طرف آتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات ایک ایسی قوم یعنی ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی انہیں کچا لیا جاتا وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے تھے، یعنی فرض نماز چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اور جھوٹی قسمیں کھانے والے کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ پاک اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ پھر وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نمازیں قضا کرنا اور جھوٹی قسمیں اس کھانے والے کو اللہ پاک جو ہے جہنم میں اس کو ڈالنے کا حکم دے گا۔ اسی کے آگے ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی کہ جب اسے قبرستان میں دفن کر کے لوٹ رہا تھا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی جو ہے اس کی قبر میں گر گئی، لہٰذا وہ تھیلی نکالنے کے لیے اپنی بہن کی قبر پر آ کر اس نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ اللہ۔ کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے قبر پر جیسے جیسے مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا اور پوچھا اے امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ تو امی جان بولی کہ بیٹا ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو عرض کی کہ میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا کہ افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور وقت گزار کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ یعنی جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کے بعد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ جو جان بوجھ کر نماز قضا کر دیتے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے کہ جو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جان بوجھ کر قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، اور جو بندہ بالکل نماز نہ پڑھتا ہو اس کا حال کیا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائی ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہم نیت کریں کہ ہماری آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔